وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة قرآن مجید قرآن حمید قرآن رشید کے 17واں پارہ میں سے سورہ حج کی وہی آیت کریمہ جو گزشتہ چند جمعات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، آج بھی انہی کلمات طیبات کی تلاوت کی جن میں رب العالمین جل شانہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تکمیل کے بعد حضرت سیدنا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے اعلان عام کر۔ جب انہوں نے عرض کی کہ مولا یہاں تو جنگل ہے، بیابان ہے، جنگل تو ہے ہی کوئی نہیں، پہاڑ ہیں چاروں طرف، میری آواز کون سنے گا، کہاں تک جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے میں بأذن بعلي اللہ، پکارنا آپ کا کام ہے، قیامت تک آنے والے ہر بندے کے کام تک پہنچانا میرا۔ دنیا میں موجود ہیں، کھڑے ہیں، سو رہے ہیں، بیٹھے ہیں، چل پھر رہے ہیں، یا اپنے ماں کے پیٹ میں ہیں یا اپنے باپ دادا کے سول میں ہیں، سب سنیں گے، سنیں گے سب، مگر جو خوش نصیب ہیں جواب وہ دیں گے، جواب دیں گے آپ کی پکار کا۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو گئے اور ندا دی، یا عباد اللہ عجیب داعی اللہ فحجوا بیت، اللہ کے بندو میں اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، میری پکار کا جواب۔ تو فرمایا جنہوں نے جواب دیا نا، اور جتنے مرتبہ جواب دیا، جب تک اتنی حجیں نہیں کریں گے موت نہیں ہے۔ جس نے ایک مرتبہ جواب دیا ایک حج کرے گا، اور جنہوں نے 70 حجیں کی پتہ نہیں ان کے جواب کی رفتار کیسی ہے۔ جیسے حضور امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ہے کہ آپ نے 70 حج، سبحان اللہ، واہ واہ، اور وہاں
مدینہ منورہ میں ان کا اپنا مکان ہے. جناب بندہ حج کرنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اسی لیے ہم جب حج کے لیے عمرہ کے لیے جائیں اور ہم احرام باندھتے ہیں تو پھر تلبیہ بولتے ہیں. یہاں بھی وہاں بھی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ میں تیری بارگاہ میں میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. ہم یہ لبیک کہتے ہیں، یعنی ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں حج کرنے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ قرآن پاک تو سچی کتاب ہے، جو سچا نہ مانے وہ کافر ہے. قرآن میں ہے کہ یعطو کا پیارے ابراہیم علیہ السلام جتنے حج کرنے عمرہ کرنے آئیں گے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. یعطو حاضری دیں گے وہ کہاں؟ آپ کی بارگاہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تھے تب بھی ان کی بارگاہ. اب عالم برزخ میں چلے گئے تو پھر بھی ان کی بارگاہ میں. قرآن کہتا ہے تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا شرک نہیں ہوتا. اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا ہی اللہ کی بارگاہ میں جانا. سبحان اللہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ انا جلیس من ذکرنی، میں ملتا کہاں؟ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی میرے ذکر میں میرے حکم کے مطابق میرے محبوب کا دامن تھام کر ساری زندگی اطاعت اور اتباع کامل میں گزاری، میں ان کے پاس ہوتا ہوں. سبحان اللہ. میں ان کے پاس ہوتا ہوں. انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتے ہیں میں جلیس. ایک ہوتا ہے جالس، ایک ہوتا ہے جلیس. جالس کہہ رہا ہوں، جالس نہیں کہہ رہا. جالس کہتے ہیں بیٹھنے والے کو، ایسا بیٹھنے والا کہ بیٹھے بھی صحیح پھر اٹھ کے چلا جائے. اب دیکھو نا ہم مسجد میں جالس ہیں، بیٹھے ہیں، جمعہ پڑھ لیں گے چلے جائیں. جالس اس کو کہتے ہیں، اس بیٹھنے والے کو کہتے ہیں جو چلا نہیں جائے گا. اور جلیس صفت مشبہ کا صیغہ ہے. جلیس وہ ہوتا ہے جو بیٹھے اور اٹھ کے نہ جائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، بیٹھے اور اٹھ کے نہ جائے. تو اللہ فرماتا ہے انا جلیس، میں ان کے پاس ہوتا ہوں. یہ نہیں کہ کبھی ہوتا اور کبھی نہیں ہوتا، نہیں، جلیس میں ہر وقت ان کے پاس. سبحان اللہ. انا جلیس من ذکرنی. سبحان اللہ. اور ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ من ارادہ ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف. سبحان اللہ. جو یہ چاہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھوں، تو وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ. اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھے. تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا اگر شرک ہوتا تو رب ان کے پاس بیٹھتا ہے. رب کیوں فرماتا کہ میں یہاں ملتا ہوں؟ پتہ چلا اللہ والوں کے پاس جانا، حاضری
چاہے وہ دنیا میں ہے یا قبر میں ہے. ان کی مزارات پہ جانا بھی اللہ کو پسند ہے. اگر پسند نہ ہوتا تو یاتو کا نہ فرماتا. فرماتا کہ ابراہیم جب تک تم دنیا میں بیٹھے ہو تب تو آئیں گے تیرے پاس, جب تمہیں موت آ جائے گی پھر نہیں آئیں گے. نہیں, فرمایا یاتو کا, قیامت تک حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے جو بھی آئیں گے پیارے خلیل ہوں آپ کی بات میں. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں لبیک اللہم, اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر. ہم کہتے ہیں یاتو کا, پیارے خلیل کی بارگاہ. سبحان اللہ. اب پیارے خلیل کی بارگاہ میں آئے تو ہمیں حج نصیب ہو. اب حج کی جزا کیا ہے؟ فرمایا من حجا للہ فلم یرفث ولم یفسق رجا کا یوم ولدتہ امہ. جس بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کی, قید ہے من حجا للہ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرے. اور اللہ کس کے حج کو قبول کرتا ہے؟ جو مدینے والے کی محبت میں ڈوب کر آئے. کیونکہ سرکار کی محبت ہی کا نام تو ایمان ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میں ساری محبتوں کو, والدین کی محبت, اولاد کی محبت, احباب کی محبتوں کو میری محبت پہ ترجیح دو, قربان کر دو, پھر مومن. آقا پاک علیہ السلام کی محبت کاملہ جس کو حاصل ہو گئی وہ مومن. اور جناب اندازہ لگاؤ, اللہ تعالیٰ نماز اللہ کی عبادت ہے. نماز میں جب جو نماز بھی پڑھتے ہیں آخری قاعدے میں پڑھتے ہیں نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ تعالیٰ کو تو درود ہی وہ پسند ہے جو محبوب پر بھی ہو اور ان کے صدقے حال پر. تو ہمارا تمہیں بیوقوفوں, پاگلوں, کمینیوں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ عبادت میں میرے محبوب کی آل پہ درود بھیجتے ہو, بعد میں ان کو گالیاں نکالتے ہو. اور مجھے تو بنی اسرائیل کے اصحاب کہف کا کتا بھی پیارا لگا, کیونکہ ان ولیوں سے کتے نے پیار کیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَقَلْبٌ بَاسِطٌ, قلبٌ نہیں فرمایا, قلبہم. سبحان اللہ. یہ عام کتا نہیں, لوسی کتا نہیں ہے, یہ رول کتا نہیں ہے, یہ ہمارا کتا نہیں جسے گولی مار دی جائے, نہیں, یہ ہے ان کا کتا, یعنی ان ولیوں کا کتا. اعلیٰ حضرت اسی لیے بارگاہ غوث اعظم میں عرض کرتے ہیں نا, تجھ سے در سے سخت سے ہو مجھ کو نہیں, تجھ سے در. یہ تو غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں نا. اور غوث پاک بہت بڑی شان والی ہستی ہے, مگر حسنین کے بیٹے ہیں, علی کے پوتے ہیں. کہاں جاؤ گے؟ قادری نہیں کہلوا سکتا جس کے دل میں بغض ہو میرے آقا کی آل کا. بے شک یزید جیسے کمینے انسان کے ساتھ محبت کرتا ہو, وہ پلیت ترین انسان ہے, اس کے دل میں بغض آل رسول ہے. جس کے دل میں بغض آل رسول ہے وہ جہنمی ہے, جس کے دل میں حب آل رسول ہے وہ جنت والا. ہمارے آقا کا فرمان گرامی نہیں. علامہ اسماعیل نبہانی نے اشرف المحبت میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی, اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت ولو اتوا بذنوب اہل الارض. فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں اگر ایک ایک کے پاس روئے زمین کے گناہگاروں کے برابر گناہ, زمین پہ رہنے والوں کے جتنے گناہ ہیں
اس اکیلے کے پاس اتنے گناہوں کی بات ہو رہی ہے، گستاخیوں کی نہیں ہو رہی۔ جیسے کبھی کوئی بی بی پاک کے خلاف بھونکتا ہے، کبھی کوئی علی پاک کے خلاف بھونکتا ہے۔ جیسے اب ملا کسی کو پاگل ہو گیا، ملا بالکولیا کا مریض ہو گیا، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنی شروع کر دی۔ ارے کتے تو بھونک بھونک کے مر جائے گا، موسیٰ کاظم تو تھے ہی ولی، ہیں ہی ولی، رہے گا۔ وہ تو اہل بیت اطہار میں سے ہیں، وہ مقام بلند و بالا ہے، وہ ائمۃ الہدیٰ میں ہیں، وہ اہل بیت میں جو ائمہ ہیں ان میں ہیں۔ ائمہ اہل بیت میں پہلے امام ہے علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین، پانچویں امام باقر، چھٹے امام جعفر صادق، ساتویں امام موسیٰ کاظم۔ اندازہ لگاؤ اور کلمہ تیرے کلمے پر کیا اعتبار کیا جاتا ہے؟ تو لگتا ہے کہ یہودی ہے پکا، کیونکہ میرے نبی کی نسبت کا دشمن یہودی ہو سکتا ہے، کافر ہندو، وہ ہے محبوب کی نسبت کا دشمن۔ اور صرف نسبت نہیں، نسبت آقا سے ہو جائے بڑا مقام ملتا ہے جناب بندہ۔ ایک لمحہ ایمان کی دولت کے حصول کے بعد ایک لمحہ محبوب کے پاس آ کے بیٹھا، جب دنیا میں آپ جلوہ پڑا، ان کی بارگاہ میں آ کے ایک لمحہ بیٹھا۔ ابھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، تلاوت نہیں کی، کوئی عبادت نہیں کی، صرف ایمان حاصل ہوا اور سرکار کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھا۔ فرمایا قیامت کے دن کل غوث پیچھے ہوں گے، یہ ایک لمحہ بیٹھنے والا آگے، کیونکہ اس کو منصب صحابیت مل گیا۔ اور میرے آقا کے پاس بیٹھنے والوں کا مقام اتنا بلند، اتنا بالا ہے کہ جناب جو صحابہ کا دشمن اور مخالف اس پہ لعنت کی گئی ہے، اور جن کو بیرونی نسبت حاصل ہوئی ان کے دشمنوں پہ لعنت ہے، اور جن کے جسموں میں خود خون مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ، جو نبی پاک کے جسم کا حصہ ہوں، جو اولاد مصطفیٰ، ہمارے آقا علیہ السلام صاحب نسل ہے یا نہیں؟ اور ان کی نسل کا مقام کیا ہے؟ آنکھ والوں سے پوچھو، آنکھ والا تیرے جو بن کر تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے، نظر کیا دیکھے۔ بریلی کے تاجدار سے پوچھو کہ جناب میرے آقا کی آنکھ کا مقام کیا ہے؟ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ کئی شکاری لوگ ہوتے ہیں، تقریر میں بیٹھے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب ذرا تھوڑی سی بیداری سارا رات ہے میں سن رہا ہوں۔ ارے بھائی تو سنے یا نہ سنے تیری اپنی قسمت ہے جی، چلو بیٹھا تو ہے نا صاحب، لا یشکا بہم جلیس ہو۔ حضرات محترم غور کیجئے، آقا علیہ السلام کی نسل کو اعلیٰ حضرت نے پاک کہا۔ گناہ تو میرے آقا کی نسل سے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گناہ ہو سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا گناہ ہو کہ شرعی حد لازم ہو جائے تو حد تو لگے گی، مگر فرمایا توہین کی نیت سے حد نہ لگانا، کیونکہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کی اولاد ہے،
حضرت موسیٰ کاظم نبی کی اولاد ہیں، نبی پاک کی اہل بیت میں ہیں، نبی پاک کی نسل پاک ہے، نسل پاک، اور جو کتا ان کے خلاف بھونکے وہ میرے نبی کا کیا لگتا ہے؟ وہ مومن کہاں ہوگا؟ حضرات محترم، جبکہ عام نسل پاک سید ہمارے علاقوں میں، ہندوستان پاکستان میں جو نبی پاک کی نسل پاک سے ہونا اس کو سید کہتے ہیں۔ حسن پاک کی اولاد ہو یا حسین پاک کی اولاد، وہ سید کہلاتے ہیں۔ عرب ممالک میں ان کو اشراف کہتے ہیں، اشراف، حسنین طیبین کی اولاد کو۔ تو حضرات محترم، کیونکہ یہ اولاد مصطفیٰ ہے، ہمارے آقا نے خود فرمایا، اللہ نے جس نبی کی نسل دنیا میں جاری فرمائی اس کے اپنے صلب میں رکھی، اپنی پشت میں رکھی، سوائے میری اولاد کے، یہ پشت علی کی اور بدن زہرا۔ سبحان اللہ۔ علی پاک کی وہ اولاد جو سیدہ کائنات زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے آئی، وہ میرے نبی کی اولاد، حسن ہے اور حسین ہے۔ اسی لیے میں الحسن والحسین ہمائے بنایا، من فرق بینی و بین عامی فہو کلا و کلا، کہ جس نے یہ حسن و حسین میرے دونوں میرے بیٹے ہیں، ان سے میری نسل جاری ہوئی۔ ان اعطینا کالکوثر، کثیر اولاد۔ دیکھو نا، میرے خیال ہے ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر جگہ حسنی سید، حسینی سید، بخاری سید، گیلانی سید، رضوی سید، سید سید سید۔ بناوٹی کی بات نہیں کر رہا، بناوٹی کی تو لعنت ہوتی ہے، اگر کوئی بناوٹی سید بنے تو وہ ملعون ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، میرے آقا کی نسل پاک سے اگر کوئی جلتا ہے اور کسی کے دل میں بغض ہے، کچھ نہیں لگتا میرے آقا کا۔ تیری اولاد کا اگر کوئی دشمن ہو تو اس پہ لعنتیں بھیجتا ہے، اور میرا نبی جو امت سے پیار کرتا ہے اولاد سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اسی لیے علامات تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مومن اسی کو کہتے ہیں جو نبی کی نسبت۔ اولاد تو بہت بڑی شے ہے نا، صحابہ تو ہماری آنکھوں کے نور اور سروں کے تاج ہیں، اور بزرگوں نے تو نبی کے کتے سے بھی پیار۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی کہتے ہیں نا، یک جاں سے قرآن سعدی مسکی کے دو سازیں فدائے سگے دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، اگر 200 مرتبہ تو مجھے زندگی دے اور ہر مرتبہ پوچھے سعدی اب کیا چاہتے ہو، ہر مرتبہ کہوں گا تیرے محبوب کی گلی کا کتا اور میں اور جب دعا مانگی تو کہا خدایا بحق کے بنی الہی بحق کے بنی فاطمہ، یہ برق اور ایمان نہیں۔ یا اللہ، زہرا پاک کی اولاد کا صدقہ میرا خاتمہ ایمان ہے۔ ہم سے پوچھو نا مت۔ پھر کہتے ہیں اگر تو میری دعا کو قبول کرے تو بادشاہ ہے، مالک ہے، یہ نیاز ہے۔ اگر دعوتم رد کنی پر قبول، میری دعا کو رد کرے مالک ہے، قبول کرے مالک ہے۔ مگر بے نیاز یہ دیکھ، منو دست و دامان آل رسول کے دامن سے، آل رسول کے، اگر عقیدہ صحیح ہے تو عمل کو رنگ لگتا ہے، حاجی وہی بنتا ہے جس کے دل میں میرے آقا کی محبت، عمل اسی کا قبول۔ اسی لیے اب قربانی آ رہی ہے نا، اگر کسی جانور میں جن میں 7 بندے شریک ہو، اگر ایک بات عقیدہ شریک ہو گیا، 7 کی قربانی کر دو۔ اس میں خاص خیال رکھنا ہے، بد عقیدہ کے ساتھ حصہ نہیں رکھنا، ان کے ساتھ حصہ رکھو جن کا عقیدہ صحیح ہے، کہ میرے آقا کی محبت دل میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔